تقسیم کے وقت خاندان سے بچھڑنے والی حشمت بی بی 76 سال بعد انڈیا میں اپنے آبائی گھر کیسے پہنچی؟ ناظرین گرامی، یادوں میں ڈوبی پاکستانی خاتون حشمت بی بی کی عمر رسیدہ آنکھوں سے اس وقت بے اختیار آنسو بہہ نکلے جب 1947 کی تقسیم کے بعد پہلی بار انہوں نے انڈیا میں واقع اپنے آبائی گاؤں میں قدم رکھا۔ تقسیم کے دوران سرحد کے دونوں اطراف میں ان گنت خاندان بے گھر ہوئے، بہت سے لوگ اپنے عزیزوں سے بچھڑ گئے۔ حشمت بی بی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی جب ان کا خاندان بکھر گیا۔ حشمت بی بی گزشتہ سنیچر کے روز اٹاری کے راستے انڈیا پہنچی تھی، جہاں ان کے بھتیجے اور دیگر افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حشمت بی بی صرف کچھ ہی عرصہ انڈیا میں گزار سکیں گی، کیونکہ انڈیا کی حکومت نے حشمت بی بی کو 40 دن کا ویزا دیا ہے۔ جب حشمت بی بی انڈیا میں اپنے آبائی علاقے پہنچی تو نہ صرف ان کے رشتہ داروں بلکہ پورے گاؤں اور آس پاس کے لوگوں نے بھی ان کے گلے میں ہار پہنائے اور اس موقع پر خوب خوشی منائی۔ سن 1947 میں تقسیم کے ہنگامہ خیز واقعات کے دوران حشمت بی بی، جن کی عمر اس وقت 13 سال تھی، ایک رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے کپورتھلا گئی ہوئی تھیں۔ اس دوران اس علاقے میں افراتفری مچ گئی اور ان کے خاندان کے اراکین ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اسی افراتفری کے عالم میں وہ اپنے چند رشتہ داروں کے ہمراہ موجودہ پاکستان پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے پاکستانی پنجاب کے شہر چیچا وطنی میں رہائش اختیار کی۔ بعد ازاں حشمت بی بی کے ایک بھائی تو پاکستان پہنچ گئے، لیکن ایک بھائی انڈیا میں ہی رہے۔ 30 سال قبل وہ اپنی بہن سے ملنے پاکستان گئے تھے۔ ان کا بھتیجا بھی گزشتہ سال پاکستان گیا تھا، لیکن حشمت بی بی 76 سال بعد انڈیا واپس آئی ہیں۔ حشمت بی بی اپنے بھائی کے گھر پہنچ کر بہت جذباتی ہو گئیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری پیدائش سب کچھ یہی ہے، میں آج یہاں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا میرا بھائی نہیں رہا، میری بھابھی نہیں رہی، میرا بھتیجا ہی میرے بھائی کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ انہوں نے کہا مالک کا شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم کے وقت وہ اور ان کا ایک بھائی پاکستان چلے گئے تھے، جبکہ ان کا ایک بھائی انڈیا میں رہ گیا جو 32 سال بعد ان سے ملنے پاکستان گیا۔ حشمت بی بی نے بتایا کہ اتنے برس بعد بھی ان کی تمام پرانی یادیں واپس آ گئیں۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے دوبارہ ملایا۔ میں نے اپنا گھر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب حالات کشیدہ ہوئے تو مقامی لوگوں نے ان کے بھائی کو پناہ دی۔ شکر ہے کہ آس پاس کے لوگوں نے اسے محفوظ رکھا۔ جب کوئی آتا تھا تو آس پاس کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت ہونے والے واقعات اب تک یاد ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کے لیے زیادہ بات چیت کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم شادی پر گئے تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ مسلمانوں کو مارنے آ گئے تھے، چنانچہ مسلمان وہاں سے بھاگ گئے۔ میرا بھائی یہاں آ گیا، لیکن میری ایک بہن نے مجھے وہیں رکھا کہ ہم دونوں بہنیں دوبارہ آئیں گی۔ اس دوران حشمت بی بی نے ایک نغمہ بھی سنایا۔ اس گانے میں جدائی کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ حشمت بی بی کے بھانجے سوران دین کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ سال پاکستان گئے تھے اور اس کے بعد سے حشمت بی بی کو لانے کی مہم کا آغاز ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ 20-25 سال پہلے صرف خطوط کے ذریعے بات چیت ممکن تھی، مگر پھر فون پر رابطہ قائم ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے کے بہت سے لوگ پاکستان اپنا آبائی گھر دیکھنے جاتے ہیں، وہاں سے مٹی لاتے ہیں، کیونکہ ان کی روح وہاں سے جڑی ہوتی ہے۔ حشمت بی بی کے ایک اور بھانجے اقبال نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں، ہم نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کبھی آ سکیں گی۔ ہم 1 یا 2 بار گئے اور ملے، لیکن یہ ایک معجزے جیسا ہے۔ اقبال نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں کافی مشقتیں اٹھانی پڑیں، بہت سارے کاغذات وہاں بھیجنے پڑے۔ ہم ان افسران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس دوران ہماری مدد کی۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ الگ ہونے والے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔